بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان یہ ایک خواب دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ چند دن میں اس کی موت پکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت سے پہلے ہر انسان کو یہ خواب ضرور آتا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے سے چند دن قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک دوست تھا جو آج انتقال کر چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے کچھ ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ جس سے معلوم پڑتا تھا کہ شاید اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا احساس ہو چکا ہے، اور شاید اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انہیں دنوں کے اندر اندر موت واقع ہونے والی ہے۔ وہ شخص حضرت علی سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آپ سے یہ معاملہ حل کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتائیے کہ کیا انسان کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے؟ کیا کسی انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی انہی دنوں کے اندر اندر مرنے والا ہے اور انہی دنوں کے اندر اندر اس کے موت واقع ہونے والی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی حس انسان کو عطا کی ہے جو انسان کے اوپر آنے والی تمام آفات، مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں انسان کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ یہ حس انسان کو خواب کے ذریعے سے پہلے ہی خبردار کر دیتی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے یا پریشانی کا یہ طوفان آنے والا ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام ہرگز نہیں ہے، انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں ہے۔ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب لے جانے کا نام موت ہے، انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر سے موت کے خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے۔ جب یہ خواب انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر اپنی موت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ اسباب کرنے لگتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سن کر وہ شخص پوچھنے لگا، اے حضرت مجھے بتائیں کہ جب انسان کو اپنی موت کے متعلق الہامی خواب آتے ہیں تو ان خوابوں کے اندر انسان کو کون سا منظر دکھائی دیتا ہے؟ یعنی انسان اپنی موت کے متعلق خواب کے اندر کیا کچھ دیکھتا ہے، اور ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ انسان کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر اندر میں مرنے والا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، انسان اپنی موت سے پہلے جو خواب دیکھتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی لمبے سفر پر رواں دواں دیکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ شخص خواب میں سفر کر رہا ہے یہ اس کے وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کھانے کھایا کرتا تھا، جن کے ساتھ گپ شپ کیا کرتا تھا۔ اور یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگلی دنیا میں پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی موت سے پہلے خواب دیکھتا ہے
تو وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وہ عزیز اور رشتہ دار جو اس دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خود کو سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو لمبے سفر میں جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کے فوت شدہ عزیز جن کے ساتھ یہ سفر کرتا ہے وہ اسے یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرا سفر اب ختم ہونے والا ہے، یعنی ان قریب تمہارا دنیا کا یہ سفر ختم ہونے والا ہے اور بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ جب ایک انسان ایسا خواب دیکھتا ہے تو وہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ اور جان لیتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اور اس کا یہ دنیاوی سفر اب ختم ہونے والا ہے اور وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔ لیکن ایک جانب تو یہ خواب انسان کی لذتوں کو ختم کر دینے والی اس زندگی کے اختتام کا اشارہ دیتا ہے، تو دوسری جانب اس خواب کے سبب انسان کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے اور اسے اس بات کا بھی یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کا اختتام دراصل اس کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب سفر کرنے کا نام موت ہے۔ انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کی فوت شدہ ماں سے ملانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کے فوت شدہ باپ بھائی، اس کے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملانے کا نام موت ہے۔ ختم ہو جانے والی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کی جانب لے جانے کا نام موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمام باتیں سن کر اس شخص نے پوچھا کہ اے علی، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اگر تمہیں حوصلہ ملے اور تمہاری ہمت بڑھنے لگے اور یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے اور واقعی یہ ایک سچا خواب ہے۔ تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، یعنی محسوس کرنے کی جو حص تمہیں دے رکھی ہے، وہ تمہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہی ہے کہ باخدا اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور انسان کے تمام زندگی پیسہ اکٹھا کرنے میں گزر جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر کے زندگی کے زیادہ سے زیادہ سہولیات خرید سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں روپے پیسے کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے انسان آخرت کی زندگی کے لیے خوشیاں خرید سکے۔ وہاں آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے اعمال دینے ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں جمع کر لو اور جس قدر ہو سکے نیکی کے کام کر لو تاکہ اگلے جہان کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور پھر ان کے بدلے میں جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ جس شخص کے پاس جس قدر زیادہ نیک اعمال ہوں گے اسے اسی قدر جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ مقام و مرتبہ ملے گا۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جس قدر عبادت گزار اور پرہیزگار ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنے والا ہوگا، اسے قدر جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند و برتر ہوگا۔ اسے جنت میں خوبصورت اور عالی شان گھر رہنے کے لیے ملے گا، جنت میں خوبصورت بیویاں یعنی حوریں ملیں گی۔ اس دنیا میں
پیسوں کا لین دین چلتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما کر آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس مقرر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔